السلام علیکم۔ ناول یوٹیوب پہ ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں۔ بہار سی سنگت مشی شیخ کے قلم سے قسط نمبر 2۔ یہ تھا قصر رفیع، جو کہ ملک عباس نے بہت چاہت سے اپنی منظور نظر رفیع کے حیات کے نام پہ بنوایا تھا۔ ایسا شاندار کہ آج بھی لوگ ٹھہر کر دیکھتے تھے۔ یہ حویلی وائٹ ہاؤس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ رفیع اور ملک عباس کے آنگن میں 3 پھول کھلے: اکمل عباس، طلال عباس اور اقبال عباس۔ ملک عباس عمر تھوڑی لگوا کر لائے تھے، سو دل کے عارضے میں مبتلا ہو کر بڑی جوانی میں ایک داغ مفارقت دے گئے۔ ان کے جانے کے بعد رفیع بیگم نے مردانہ وار حالات کا مقابلہ کیا، اپنی اولاد کو زمانے کی تنگی تشنگی سے بچائے رکھا، ان کی تربیت میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ یہی وجہ کہ تینوں بیٹے ماں کے سنگ سانس لیتے تھے۔ انہوں نے بڑے بیٹے کی شادی اپنی دور پڑے کی کزن کی بیٹی سے کی۔ معصوم بولی بالی، سیدھی سادی سی زریں، انہیں اتنی باغی کہ بڑے شہر میں رہنے والی رفیع بیگم کے لیے اس کا دیہاتی لب و لہجہ اور لباس بھی قابل قبول ہوا۔ اکمل میاں کی سعادت مندی کے ماں کے آگے سر تسلیم ہم کیا، ایک لفظ نہ کہا۔ دل لاکھ خون کے آنسو رویا، پر زبان سے حرف شکایت ادا نہ ہوا۔ یہ ماں کی محبت ہی تھی، اس نے شہر کی رنگ برنگی تتلیوں کو چھوڑ کر گاؤں کی زریں کو قبول کر لیا۔ زریں کی منہ پھٹ عادت اور اردو پنجابی مکس لب و لہجے سے اکمل عباس اچھے خاصے جذبز ہو جاتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سچ تھا کہ وہ دل کی بہت اچھی تھی، ہر کسی کے ساتھ مخلص، کسی کے دکھ درد کو اپنا سمجھنے والی۔ اسی صفت نے اسے اکمل عباس کے دل میں جگہ بنانے میں مدد کی۔ گرداری میں ایسی ماہر کے آتے ہی اس نے ساس کو بستر پر بٹھا دی اور قصر رفیع کی ساری ذمہ داری اٹھا لی۔ دیوروں کی شادی میں بھی اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رفیع بیگم نے چھوٹے دونوں بیٹوں کی شادی اپنی بھتیجوں سے کی۔ انیلہ اور تنزیلہ ان کے سگے بھائیوں کی بیٹیاں تھیں۔ انیلہ طلال کی اور تنزیلہ اقبال کی ہمسفر بنی۔ ویسے تو انیلہ اور تنزیلہ بہنیں تھیں، مگر دیکھنے والوں کو لگتا کہ زریں بھی انہی کی بہن ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیار سلوک تھا۔ تینوں نے مل کر قصر رفیع کو جنت بنا دیا تھا۔ رفیع بیگم کی کوکھ سے تو کسی بیٹے نے جنم نہ لیا، پر اللہ پاک نے انہیں بہو کے روپ میں 3 بیٹیاں ہی عطا کی تھیں۔ جوانی میں اولاد کی پرورش اور تربیت کے لیے انہیں جو تکلیف سہی تھی، ان کا ثمر مل گیا تھا۔ اکمل اور زریں کو اللہ پاک نے اشعر اور کومل دونوں نعمتوں سے نوازا۔ تنزیلہ اور اقبال کو رب نے 3 بیٹے دیے: اسد، فہد اور زید۔ انیلہ اور طلال کے ہاں 2 بیٹوں نے جنم لیا: عریشہ اور زریشہ۔ بیٹے جیسی نعمت سے محروم اس جوڑے کو کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ گھر میں سب بچے اپنے ہی تو تھے۔ رفیع بیگم بہت آسودہ حال تھی، اپنے ہنستے پستے گھرانے کو دیکھ دیکھ کر شکرانہ ادا کرتی نہ تھکتی تھی۔ رفیع بیگم نے خود کو دادی کہلوانا پسند نہیں کیا۔ دادی کہنے پر انہیں اپنے سہاگ کی یاد شدت سے ستانے لگتی۔ خیال آتا کہ آج وہ بھی ہوتے تو کتنا مکمل ہوتا قصر رفیع۔ جب دادا ہی نہیں ہے تو دادی کا کیا وجود۔ رفیع بیگم نے خود کو بے جی کہلوایا۔ وقت کے ساتھ نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی انہیں بے جی ہی کہنے لگے تھے۔ اسد اور کومل لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کی کھل کھلا کر ہنسنے کی آواز سنی تو زریشہ بھی وہیں چلی آئی۔ چلے جی بند کرو یہ سونی ماہیوال کا ڈرامہ، چل بھائی سونی تم تو ڈوبنے کی تیاری کرو۔ زریشہ نے کوہلے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو دونوں کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ شکل اچھی نہ ہو تو بیبی بات اچھی کر لینی چاہیے، اللہ نہ کرے یہ سونی ڈوبے، کومل نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ اب دونوں کی لو سٹوری کا ڈراپ سین ہونے ہی والا ہے، تیاری رکھیں۔ زریشہ نے سامنے میز پر رکھے بسکٹوں کی پلیٹ سے ایک اٹھا کر منہ میں رکھا۔ تم صاف صاف بات کیوں نہیں کرتی، پہلیاں کیوں بجا رہی ہو؟ اسد چڑ کر بولا۔ چلیں جی صاف صاف سن لیں، اشر بھائی نے عریشہ آپی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور بدلے میں چاچی جان کو عمر کو اپنی بہو بنانے سے انکاری ہو گئی ہیں۔
اسد اور کومل دونوں بے یقینی سے زریشہ کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اسد کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ارے مجھے کس نے بتانا ہے، میں خود اپنے ان گناہ گار کانوں سے سن اور آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں۔ بیجی کے کمرے میں عدالت لگی ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اشر بھائی تو ایک منٹ بھی گزارنے نہیں عریشہ کے بغیر، ہمارا کیسے انکار کر سکتے؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ کومل نے امید کا سر تھامنے کی کوشش کی۔ میڈم جی، ایک دوسرے کی طرف سے دھیان ہٹا کر کبھی گھر میں ہونے والی سیاپوں پہ بھی نظر ڈال لیا کریں۔ زریشہ نے ہاتھ نچھا کر زریں کے انداز میں کہا۔ چلو اٹھو، کچھ کرو، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ زریشہ نے آنکھیں گھما کر چیرا۔ شٹ اپ۔ کومل پیر پڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اور آپ اسد بھائی، آپ تو اشر بھائی کے بیسٹ فرینڈ ہونے کے دعویدار ہیں نا، اس طوفان کی خبر آپ کو پہلے کیوں نہ ہوئی؟ زریشہ اسد کی طرف مڑی۔ اسد سر تھامے سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ او ہیلو، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ زریشہ نے ان کے کندھے پہ چپیٹ لگاتے ہوئے انہیں ہوش دلائی۔ او یہ کیا کر رہی ہو تم؟ سوری، میں نے سنا نہیں۔ اسد جذبہ ہوا۔ میں کہہ رہی ہوں آپ اشر بھائی کو سمجھائیں نا، زریشہ نے معصوم صورت بناتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، سمجھانا تو پڑے گا۔ اسد بڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور قدم اندر کی طرف بڑھا دیا۔ زریشہ نے گہری سانس کھینچ کر خارج کی اور کرسی کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ دل میں امید کا ایک مہم سا دیا جل اٹھا۔ یار کیسے کر لوں میں اسے شادی؟ مجھے اسے محبت نہیں ہے۔ یار میں تجھے پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کی عادت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے اسے محبت بھی ہے۔ عادت ہونے اور محبت ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نہیں ہے مجھے اسے محبت، اور میں محبت کے بغیر شادی کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ کہتے کہتے اشر کی آواز خاصی اونچی ہو گئی تھی اور اس کے کمرے کے باہر سے گزرتی زریشہ کے قدم ٹھٹک گئے۔ ہاتھ کھلے دروازے کی درد سے اس نے اندر جھانکا تو اشر بیڈ پہ لیٹا، موبائل فون کان سے لگائے کہ جانے کس سے بات کر رہا تھا۔ نہیں یار، کسی سے بھی نہیں ہوئی ابھی تک محبت، یہی تو مسئلہ ہے۔ میں تو سوچ پاگل ہو رہا ہوں کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ عریشہ سے نہیں کرنی شادی تو کس سے کرنی ہے، تو کیا جواب دوں گا؟ قسم سے یار، نہیں ہے کوئی لڑکی میری زندگی میں، تو یہ پتہ ہے تو کس طرح رو رہنے والا لڑکا ہوں میں۔ ایک عریشہ ہی تو ہے جس کے ساتھ فرینک ہوں، پر میری قسمت اس سے بھی محبت نہ ہو سکی، حالانکہ بچپن سے ساتھ ہیں ہم۔ اشر کے لہجے میں سودگی در آئی۔ پتہ نہیں اشر بھیا واقعی بے خبر ہیں یا جان بوجھ کر دل کی پکار سن نہیں رہے۔ زریشہ نے دل گرفتی سے کہا۔ اشر بھائی کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو، تم بھی تو جان بوجھ کر دل کو پس سے پش ڈال رہی ہو۔ دل پکار کر میرا نام لیتا اور تم کانوں میں ہیڈ فون لگائے الٹے سیدھے گانے سن لیتی ہو، پر دل کی نہیں سنتی۔ زید نے پیچھے سے آ کر اس کے کان میں کہا تھا۔ سوچوں میں گم کھڑی زریشہ گھبرا کر چڑھ ہی پڑی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے پڑے مرو۔ زریشہ نے ساتھ دھکا دے کر پیچھے کیا۔ میں مر گیا تو تم کیا کرو گی؟ زید نے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پہ سجا کر پوچھا۔ چین سے جیوں گی، زریشہ نے تب کر کہا۔ اور اگر میں نہ مرا تو؟ زید نے اسے چرانے کو کہا۔ تو پھر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے زہر دے دوں گی، زریشہ دانت کھچکھا کے بولی۔ تمہارے ہاتھوں مرنے کا مطلب ہے شہید ہونا، مار ہی ڈالو یار۔ زید نے زریشہ کا ہاتھ تھام کر جذباتی ہونے کی ایکٹنگ کی۔ دفعہ ہو جاؤ، یہ ڈالاؤ کہیں اور جا کر بولو، مجھے پر ان کا کچھ اثر نہیں ہونے والا۔ زریشہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ نہ جاؤں تو؟ زید نے ڈیٹ بنتے ہوئے سینے پہ ہاتھ باندھے۔ میں ہی چلی جاتی ہوں۔ زریشہ نے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ او بی بی سی نیوز، یہ تو بتا دو تم نے کیا سنا؟ یہ کیا کہہ رہے تھے عاشر بھائی؟ زید اس کے پیچھے لپکا۔ موصوف کہہ رہے ہیں کہ انہیں عریشہ آپی کی عادت ہے، ان سے محبت نہیں، اور شادی کے لیے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے شادی نہیں ہو سکتی۔ زریشہ کہہ کر رکی نہیں۔ یہ تھی قسط نمبر 2۔ اگلی قسط نمبر 3 کے لیے آپ کمنٹ کریں گے یوٹیوب پہ ہماری اس ویڈیو کے نیچے، تو اس کے بعد تیسری قسط آپ لوگوں کے لیے جلد سے جلد پبلش کر دیں گے۔ اگر ہماری آج کی قسط پسند آئی تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نیو ویڈیو اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو پہلی اور دوسری قسط کیسی لگی، اگر پسند آئی تب بھی اور اگر نہ پسند آئی تب بھی،
تاکہ آپ کے فیڈ بیک کے مطابق ہم اگلی قسط بنا کر پبلش کر سکیں۔ پچھلی قسط کے اوپر فیڈ بیک تو زبردست ملا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے فیس بک پیجز، فیس بک گروپ، انسٹاگرام وغیرہ پر فیڈ بیک ملا تھا، یوٹیوب پر نہیں ملا۔ تو برائے مہربانی کر کے اس بار یوٹیوب پر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اچھی لگے یا بری لگی جو بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا، تاکہ نیکسٹ قسط آپ کے کمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم محنت کر کے بنا سکیں۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔